اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی مہرولی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم صوفی غیاث الدین آپ کی علمانہ خدمت کے لیے پھر سے حاضر ہے۔ آج کی بات کا عنوان نہیں، آج عنوان بعد میں۔ میاں حضرت ابو طالب سے سرکار دو عالم نے فرمایا مرتے وقت کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک فرقے نے ہزاروں لوگوں تک، لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچاتی ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ منبع ولایت مولا علی کے والد اور حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال کفر پر ہوا۔ جھوٹی کتابیں۔ بات چیت کے اس دور میں پہلے ثابت ہو چکا ہے، پہلے بھی یہ غلام بتا چکا ہے کہ ایک ہوتا ہے، بھئی ایک بات بتائیے، حضرت ابو طالب کے بارے میں جو حضرت ابو طالب نے فرمایا وہ بات صحیح ہوگی، یا حضرت ابو طالب نے خود اپنے بارے میں جو فرمایا وہ صحیح ہوگا؟ یہ تم جو بکواس کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو، جھوٹی کتابیں چھاپتے ہو، جھوٹی تقریریں کرتے ہو، جس سے قوم گمراہ ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج اس بات چیت کی شروعات ہم کرتے ہیں، پہلے ایک شخص کا شکریہ ادا کریں جس کے ذریعے سے اس بات چیت کی بنیاد بنی۔ گجرات بھروچ کے ایک شخص ہیں جنہوں نے اپنا نام نہ کھولنے کی شرط پر یہ دلیل، یہ مستند حوالہ اس غلام تک پہنچایا۔ یہ غلام اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بات چیت شروع کرتا ہے دیوان ابو طالب سے، یعنی حضرت ابو طالب نے عربی میں جو شاعری کی، عربی میں جو شعر لکھے، اس کا اردو میں جو ترجمہ ہوا، اس کا پورا حوالہ یہ غلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی بھی بات چیت ہو تو وہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہی ہونی چاہیے، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی روایت نہیں، سیدھے سرکار قبلہ و کعبہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔
یہ دیوان کی زیروکس کاپی ہے، دیوان ابو طالب. غلام اس کے حوالے آپ کو دے دے گا آگے. یہ جو ہے یہ مولانا محمد لیاقت علی رضوی القادری، عرشی کتاب گھر، پتھر گڑھی روڈ، مینڈی میر عالم، حیدرآباد. وہاں سے یہ چھپا ہوا ہے، حیدرآباد دکن سے. علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا واحد عظیم مرکز. اب دیکھیے حقیقت کیا ہے اور باتوں کے ذریعے کس طریقے سے بات بدل کر سچ میں اتنا زیادہ جھوٹ ملایا جاتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ رہ جاتا ہے، سچ غائب ہو جاتا ہے. پانی میں، دودھ میں اتنا پانی ملاؤ، اتنا پانی ملاؤ، اتنا پانی ملاؤ کہ دودھ رہے نا، دودھ کا رنگ بھی ختم ہو جائے، حقیقت اتنی ختم ہو جائے. بہرحال ہم آگے بات کرتے ہیں. ورقہ نمبر 24. ایک اور موقع پہ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، یہ عربی میں بھی شعر لکھا ہوا ہے، انتا رسول اللہ نعالم ہو علیکا نزلہ من ذل عزت الکتبو. دراصل زیروکس کاپی ہے اس لیے اتنا صاف نہیں آیا ہوا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول برحق ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہے یہ دیوان ابو طالب میں حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں، حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول برحق ہیں. یعنی محمد رسول اللہ کا تو اقرار کر لیا. بھائی جو بھی دلیلیں، جو بھی قصے کہانیاں، جھوٹے قصے کہانیاں آپ تک پہنچے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے فرمان تو نہیں ہے، یہ غلام حضرت ابو طالب کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہے. حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں اپنے دیوان ورقہ نمبر 24 سے، جو حیدرآباد دکن عرشی کتاب گھر سے چھپا ہے 1977 میں، اس میں فرما رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول برحق ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہو گے آپ؟ اور کوئی شرط ہو سکتی ہے ایمان کی؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول برحق ہیں. اچھا دیکھیے یہ بھی کمال کی بات ہے، ہم یہ جانتے ہیں، یہ نہیں کہا ہم یہ مانتے ہیں. ہائے ہائے قربان، جاننے اور ماننے میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول برحق ہیں جنہیں خداوند عالم نے مبعوث برسالت فرمایا ہے، اور اس رب ذوالجلال کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے.
آنکھ والا تیرا جو بن کے تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، سینکڑوں سالوں سے مذہب اور فرقوں کے بیچ بحثیں چل رہی ہیں۔ کیا توحید پر آ کر بھی یہ بحث ختم ہوئی؟ جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا، اور جنہیں مان لینا ہے، باری تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرمائے، وہ مان ہی لیں گے، جان ہی لیں گے، سمجھ ہی لیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول برحق ہیں جنہیں خداوند عالم نے مبعوث برسالت فرمایا، اور اس رب ذوالجلال کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ ورقہ نمبر 76، حضرت ابو طالب نے ایمان کے سلسلے میں ساری دنیا کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا۔ حضرت ابو طالب نے ایمان کے سلسلے میں، یقین کے سلسلے میں ساری دنیا کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں گواہی دینے والے ہو، اے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں گواہی دینے والوں، سب کو بتا دو کہ میں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں۔ لو جی اور سن لو، صاف صاف سن لو، اے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں گواہی دینے والوں، سب کو بتا دو میں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے دین پر ہوں۔ اور کیا لوگے جی تم یہ کہاں سے ڈھونڈ لائے؟ اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تم کہاں سے ڈھونڈ لائے ہو؟ یہ غلام تو آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہے، آپ کے پاس آپ کے بنائے ہوئے جھوٹے قصوں کی کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں گمراہ ہے تو ہوا کرے، لیکن میں یقیناً ہدایت کے راستے پر ہوں۔ جب سرکار دو عالم کے راستے پر ہیں، سرکار دو عالم کے دین پر ہیں، تو یقیناً ہدایت کے راستے پہ ہے۔ ایک بار اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں گواہی دینے والوں، حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں، اے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں گواہی دینے والوں، سب کو بتا دو کہ میں حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، اور اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں گمراہ ہے تو ہوا کرے، لیکن میں یقیناً ہدایت کے راستے پہ ہوں۔ ایک حوالہ اور جو اسی بات کی دلیل اور حمایت میں ہے جو یہ غلام بیان کر رہا ہے، جب جناب حمزہ اسلام لائے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا، گواہی، اے حمزہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پروردگار کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں، اے حمزہ عزم و صداقت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا، کفر مت اختیار کرنا۔ جب جناب حمزہ اسلام لائے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ ورقہ نمبر 78 ہے دیوان ابو طالب کا، اے حمزہ، محمد جو اپنے پروردگار کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں، اے حمزہ عزم اور صداقت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا، کفر مت کرنا۔ اے حمزہ، جب تم نے یہ کہا میں ایمان لے آیا ہوں
تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اے میرے بھائی، دیکھو اب خدا کی راہ میں رسول خدا کی مدد کرتے رہنا۔ میرے عزیز، تصوف کے اس خادم نے آپ کے سامنے دیوان ابو طالب سے 3 حوالے پیش کیے۔ وہ حوالے پیش کیے جس سے ثابت ہوتا ہے، کیا ثابت کرنا میاں؟ ثابت جو ہوتا ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ کچھ لوگ کیوں تاریخ، ہسٹری اور حقیقت کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بس ذرا ہوش مند ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں کا تاریخ بدلنے میں، ہسٹری بدلنے میں، حقیقت بدلنے میں کچھ فائدہ ہوگا، وہی بدلنا چاہیں گے۔ آپ سب کا یہ غلام شکریہ ادا کرتا ہے اور ایک گزارش کرتا ہے کہ آج کے حوالے سن لینے کے بعد اپنی آنکھ سے، اپنی زبان سے جہاں بولو وہاں پر حضرت ابو طالب کے مسلم ایمان ہونے کی گواہی دو۔ حضرت ابو طالب وہ عظیم نام ہے جس کے گھر میں رسالت اور نبوت نے اونچائی حاصل کی، جہاں پر آقا نامدار کی پرورش ہوئی، ہر قسم کا حفاظت ملی۔ حضرت ابو طالب وہ نام ہے جس کی حفاظت کے سائے میں ظالم لوگوں کے ظلم سے امان حاصل ہو سکی سرکار دو عالم کو۔ اس بات کی گواہی دیجئے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔